اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علی رسول کریم، سلام علی المرسلین۔ تمام قارئین اور سامعین کو ناظر ریڈی کا سلام اور عید مبارک۔ وعلیکم السلام عید مبارک۔ امید ہے کہ تمام قارئین اور سامعین نے پیار و محبت اور رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بہت خوشیوں کے ساتھ عید منائی ہوگی۔ آج کا مضمون اس مضمون کے سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے 2-3 ہفتے پہلے پڑھا تھا۔ ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں 2 الفاظ پر غور کیا تھا۔ ایک لفظ تھا کتمان، جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی دی ہوئی ہدایات، گائیڈنس انسٹرکشن میں کمی کرنا، گھٹانا، چھپانا، منیمائز کرنا۔ اس موضوع پر ہم نے قرآن کریم سے حوالہ دیا تھا سورہ بقرہ کی آیت 42 اور 159۔ اور دوسرا لفظ تھا غلو، ایگزاجریشن، یعنی کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات میں اضافہ کرنا، بڑھانا۔ اس سلسلے میں بھی قرآن کا ہم نے حوالہ دیا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 171۔ آج ہم مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں محمد رسول اللہ سلام علیہ کو کیا ہدایت کی، کیا انسٹرکشن دی۔ یعنی اگر کوئی کتمان کرے یا غلو کرے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عمل کرنا چاہیے اور کیا ہوگا اگر کوئی ایسا کرے۔ ہم نے آپ لوگوں کو 2 سورتوں کی 2 آیات پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور ایک سورت کی ہم نے 5-6 آیات کہا تھا اسے پڑھ لیں۔ ہم نے کہا تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ کر لیں۔ سورہ اعراف کا نمبر ہے 7۔ قرآن کھولیں۔ جی کھول گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ سلام علیہ کو حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دے رہے ہیں؟ جو چیز تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا ماں سوا سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ جی بہت کم ہی تم لوگ یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اسی ضابطۂ قوانین یعنی قرآن کا اتباع کرو جسے تمہارے نشوونما دینے والے نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ یہ حکم ہے۔ اور آپ کو میرے خیال سے اب تک اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کی کوئی بھی ڈائریکشنس ہیں یا گائیڈنس ہے یا آرڈر ہے، وہ محمد رسول اللہ سلام علیہ کو کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد پورے مومنین کے لیے ہوتا ہے۔ وہ آرڈر خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوتا، وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے، پوری امت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے
وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے تک پہنچا گیا ہے، تم بس اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرنی۔ یقیناً جیسے ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں پڑھا کہ اگر ہم وحی کی پیروی نہیں کریں گے یا کریں گے تو اس کے اندر یا تو کمی کر کے یا اس میں ملاوٹ کر کے، تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ آپ سوچئے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رو رو کر تسبیح پڑھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سن رہا ہے، ہم پر مہربانی کرے گا، ہم پر نعمتیں نازل کرے گا، لیکن ہم نے یا تو غلو کر رکھا ہے یا کتمان کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تو اصل میں اب رحمت و نعمتوں کو تو بھول جاؤ، اللہ کی تو لعنت آ رہی ہے۔ آپ کی ساری یہ جو محنت ہے تسبیحیں پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، حج کرنے کی، یہ تو سب ضائع ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اندر یا تو ٹھوسم ٹھانس کر دیے حدیثوں کے نام سے، یا پھر اس کے اندر کمی کر دی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم خالی حدیث کی کتابوں سے ٹھوسم ٹھانس نہیں کرتے، ہم تو لوگوں کی ذاتی زندگی سے بھی ٹھوسم ٹھانس کرتے ہیں۔ فلاں پیر نے یہ کہا، فلاں صوفی نے یہ کہا، فلاں قبر میں جو دبے ہوئے ہیں وہ بہت بڑے ولیٰ تھے، انہوں نے یہ کہا، وہ بھی ہم دین کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ہماری دین کی جو پوزیشن ہے اس کے اندر بڑی کنٹامنیشن ہے، اور نتیجہ دیکھیں ہم بہت دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم ہے، غریب ترین قوم ہے، محتاج قوم ہے، ہم بھکاری قوم ہے ہم، اور اس لیے کہ اللہ کی لعنت آ رہی ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ان کو ہم درست کریں تاکہ اللہ کی نعمتیں آئیں، مہربانیاں آئیں۔ ہمیں سوچ ہی نہیں ہوتی، چلے جا رہے ہیں اونچا پاجامہ کر کے، داڑھی بڑھا کے، ٹوپی اوڑھ کے، تسبیح گھماتے چلے جا رہے ہیں، کچھ خبر نہیں کہ ہم اللہ کی نعمتیں ہم پر آئیں گی یا لعنت آئے گی، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ حکم کہ اسی ضابطۂ قوانین کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے، تمام مومنین کے لیے ہے، جو قرآن میں موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی آیت پڑھی ہم نے سورہ اعراف کی نمبر 3، اسی مضمون کے اوپر قرآن میں بہت سی آیات ہیں، اسے نوٹ کر لیں، میں آپ کو 2-3 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہی حکم اور کئی آیات میں ہے، مثلا سورہ انعام چیپٹر 6 کی آیت نمبر 10، سورہ یونس نمبر 10 آیت نمبر 109، سورہ الاحزاب چیپٹر 33 آیت نمبر 2۔ یہی مضمون اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اس کے اندر ملے گا آپ کو، ان آیات کے اندر، ٹھیک ہے؟ نوٹ کر لیا؟ جی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو محمد رسول اللہ سلام علیہ نے رب العالمین کا حکم مانا اور اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ میں تو صرف جو کچھ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، اسی کا اتباع کرتا ہوں، اسی کو فالو کرتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے،
ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی آتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہم نے کہا تھا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بات کہ نہیں، میں تو جو کچھ وہی آتی بس اسی کے علاوہ کسی کی چیز کی پیروی نہیں کرتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف جو کچھ مجھ پر اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، اسی کی اتباع کرتا ہوں، اسی کو فالو کرتا ہوں۔ یہی جواب جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ اور بہت سی آیات کے اندر ہے، نوٹ کر لیں، میں وہ آیات خالی لکھوا رہا ہوں آپ کو۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 203، سورہ یونس نمبر 10 آیت نمبر 15، اور سورہ الاحقاف 46 آیت نمبر 9۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، تو سورہ انعام کی آیت 50 میں ہم نے دیکھا، اس کے بعد یہ 3 اور صورتیں میں نے نکالی کہ اس کے اندر بھی یہی کہا۔ اوپر کی وضاحت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام کی پابندی کے لیے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ان آیات سے کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کی پابندی، کسی اور کتاب کی پیروی کا حکم نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے یہ بات آ جائے تو پھر سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جھگڑا جو ہے وہ اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں حکم اس کتاب کو ہی سمجھ کے پڑھ کے عمل کرنے کا ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ ہاں، جو بھی شخص اس قرآن کے حوالے سے کوئی بات کہہ رہا ہے، ویلکم، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ اس میں جمع یا گھٹا کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، اس میں کسی کی مخالفت نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، بلکہ ہدایت ہے کہ دیکھو یہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھ کے عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب، کوئی شخص، کوئی ہدایت قابل عمل نہیں ہے۔ اور یہ ساری بات پھر میں دہرا رہا ہوں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جاتی ہے وہ تمام مومنین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اصل میں تو کیونکہ قرآن پوری تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں آیا۔ وہ تو جب اس کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات پر غور کریں، جو بات بار بار دہرا رہا ہوں میں، اگر رسول اللہ سلام علیہ وحی پر عمل کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کی روایتی زندگی کو بھی اختیار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوگا؟ کہہ سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جو وحی آ رہی ہے اس پہ عمل کریں گے، لیکن جو میرے دادا جان
ان کا جو بلیف تھا، جو ان کے یقین تھا، جو ایمان تھا، میں اس کو بھی مانتا ہوں، اور ہر مہینے جو وہ دینی کام کیا کرتے تھے وہ بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے قرآن کی ایک آیت ہے اس کے بارے میں، جی قرآن کی ایک آیت ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تم نے ہاں تو وہ ابھی پڑھ رہے ہیں نا ہم. جی ہاں، جی وہ آپ نے پوچھا نا تو میں بتا. ہاں بالکل صحیح. بھیجیے 69 43 ہاں تو پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت واضح الفاظ میں جو بات کہی ہے کہ تم اگر اس میں کوئی چیز ملاوٹ کرو گے یا کمی کرو گے تو ہم تمہیں کیا سزا دیں گے، وہ ہم آگے پڑھنے والے. تو چنانچہ مطالعہ یہ ہم کر رہے ہیں سورہ الحاق. کیا نمبر ہے اس کا؟ 69. تو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ الحاق 69 کی آیات 43 سے 52 تک مطالعہ کر لیں. جی بالکل. تو ہو یہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ سلام علیہ نے یہ کہہ دیا کہ میں تو صرف جو وحی آتی اس پہ عمل کرتا، اس کے علاوہ نہیں کرتا. بات مومنین کی طرف بھی گئی، قوم کی طرف بھی گئی، انسانوں کی طرف بھی یہ بات گئی کہ سوائے وہی کہ اس کے علاوہ کسی پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے نہیں کیا یہ جو ہماری قوم میں 99% لوگ نہیں کر رہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سزا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ درحقیقت میں سزا ملنے والی ہے، ملتی رہی ہے. ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 43 سورہ الحاق 69 کی. آیت 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یعنی کسی عالم نے نہیں لکھا، کسی فقیر نے نہیں لکھا، کسی صوفی نے نہیں لکھا. یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یعنی یہ قرآن کسی شاعر اور کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی جادوگری نہیں ہے، کسی پاگل نے نہیں بات کہی ہے، کسی شاعر نے نہیں لکھا ہے، بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جو ایک ایسے رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو امین اور صادق ہے. میں اس کو دوہرا رہا ہوں، ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جو ایک ایسے رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو امین اور صادق ہے. اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس شخص کے ذریعے ہماری ہدایات، گائیڈنس اور ڈائریکشن جا رہی ہیں وہ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے، با کردار آدمی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آیت نمبر 44 ہم نے اس کی جو اب آگے بڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس نبی نے خود گڑ کر بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی. قرآن کھلا ہوا ہے کیا؟ جی جی بالکل بالکل. تو 45 کے اندر اللہ تعالیٰ کہیں تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. اور 46 میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم اس کی رگی گردن کاٹ دیتے.
47 میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں ہے. اور 48 میں کہتے ہیں اور بے شک یہ قرآن پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. فورٹی 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور تمہارے پاس ایک امین و صادق باکردار شخصیت کے ذریعے تم تک پہنچا ہے. فورٹی 4 میں کہتے ہیں اگر نبی خود گڑھ کر بات ہماری طرف سے منسوخ کر دیتا یا کرتی ہوتی تو 45 میں کہتے تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پہلے پکڑ لیتے اور 47 میں کہتے ہیں پھر اس کی گردن کاٹ دیتے. پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روک نہیں سکتا تھا. وہ 48 میں بے شک یہ قرآن پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، یہ نصیحت ہے. اب ذرا غور کریں 4 آیات کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سوچیں، ایک تو لکھا ہوا ہم پڑھ لیا، ہم نے عربی عبارت بھی پڑھ لی، ہم اس کے ترجمہ بھی پڑھ لیا. اب ہمیں غور یہ کرنا چاہیے ایسا نہ ہو فلما تذکرون تم سوچ فکر ہی نہیں کرتے ہو، پڑھتے چلے جا رہے ہو. آپ سوچیں کیا اللہ تعالیٰ اس کہہ کیا رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ اس میں کیا ڈائریکشن کیا ہے ہمارے لیے. جہاں تک اس آیت کا سوال ہے، جو میں نے اس کو سمجھا ہے جب میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے جو ریولیشنز ہے اس میں کوئی بھی اس میں فیبریکیٹ کیا ہو رسول نے، تو جو یہ مطلب ایک میٹافوریکل چیز ہے کہ ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کے لائف وین کو کاٹ دی جاتی. میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک قوم مر گئی، ایک قوم مر جاتی ہے، اور ظاہر ہے اپنے لائف وین کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو وہ کہ ان کی جو اپنی زندگی تھی، جو ان کی قوم تھی، جو بنا رہے تھے قوم مسلمانوں کی، وہ ختم ہو جاتی. جو ان کا مشن تھا وہ فیل ہو جاتا، اور ان کو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میں فیل ہو گیا اگر وہ کوئی بھی فیبریکیشن کرتے اللہ کی دی ہوئی ہدایات یا جو وحی ہے اس پہ کوئی بھی چیز وہ ایڈ کرتے یا کمی کرتے، تو ان کی قوم جو ہے وہ ختم ہو جاتی، وہ خود بھی ختم ہو جاتے ہیں، ان کی رسالت ختم ہو جاتی. تو مجھے لگتا ہے اس کا یہ ایک طریقے سے ایک میٹافوریکل اس کا ایک میسج ہے. اور جو ابو کا سوال تھا کہ واقع ایسا ہوا، تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہسٹری سے کہ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے اللہ کی جو ہدایت تھی وہ ویسے ہی ہمیں پہنچا دی، انہوں نے نہ اس پہ کوئی ایڈیشن کیا اس میں، اور نہ اس میں انہوں نے کمی کی. اور ہمیں یہ قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے، اور آیات سے، وہ اس کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، کہ کبھی کبھی وہ غلطی کرنے والے ہوتے تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو روک لیتے تھے وحی کے ذریعے کہ دیکھو ایسا نہیں کرو. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی ریپریمانڈ کیا کہ دیکھو تم غلطی کرنے والے ہو، ایسا نہیں کرو. وہ قرآن میں 1-2 آیت ہیں جو ان کو اس طرح وہ بھی رسول نے ہمیں پہنچا دی. وہ جو آیات ہیں جس میں ان کو ریپریمانڈ کیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے قرآن میں. تو انہوں نے یہاں تک ہمیں بتا دیا کہ یہ وحی آئی کہ دیکھو تم ایسا نہیں کرو، غلطی کرنے والے ہو یا غلطی کی ہے تم نے. تو ہمیں مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز پورا میسج پہنچا دیا ہمیں، اور کمی کوئی نہیں کی. کیونکہ اگر انہوں نے کیا ہوتا تو
جو ہسٹری میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ قوم ایک بنی تھی جو اللہ کے ہدایات کے ذریعے چل رہی تھی کافی عرصے تک، وہ نہیں ہوتی، وہ قوم ختم ہو گئی ہوتی بننے سے پہلے. تو جہاں تک میرا اس میں خیال ہے کہ اس میں کافی صفائی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ انہوں نے کوئی کمی کی اور نہ انہوں نے اس پہ کوئی اضافہ کیا. ہاں بہت ٹھیک ہے، بہت صحیح ہے. چلیے میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ ہم نے جو 4-5 آیت ابھی پڑھی ہیں اس کا لب لباب میں بتا دیتا ہوں. منیب نے کافی اچھا سمرائز کیا اس کو. ان 4-5 آیات کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ وہ رسول اس کلام میں، اس قرآن میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے بڑھانے کا اختیار نہیں رکھتا. اگر وہ اس میں اپنے من گھڑت یا کوئی چیز شامل کر دے تو اللہ تعالیٰ نے سخت وارننگ دی ہے، سخت سزا کی. اگر رسول اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے تو یہ کوئی معمولی سا جرم نہیں ہے. یہ ایسا جرم نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نوٹس نہ لے. اس لفظ کو یاد رکھیے، جرم، گناہ. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ڈائریکشن کے اندر کمی زیادتی کرنا جرم اور گناہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس جرم اور گناہ کی سزا اتنی سخت ہے کہ تمہاری جان بھی ہم ختم کر سکتے ہیں. اس میں عزت کی بات نہیں کہ تمہاری عزت کم کر دیں گے، ہم رزق کم کر دیں گے، تمہاری صحت کم کر دیں گے، اس کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اس جرم کی اور گناہ کی آپ انٹینسٹی دیکھیں، پر ہم جان ختم کر دیں گے. اگر ہم اس چیز کو گوارا کر لیں کہ چلو کوئی بات نہیں، حدیثوں میں یہ آیا ہے اور فلاں محدث نے یہ لکھا ہے، فلاں پیر نے کہا ہے، فلاں صوفی نے کہا ہے، اور ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس کو بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، اور اس کی سزا وہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی ختم کر دی جائے. لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا رتبہ تھا تو ان کو بڑی سزا کی وارننگ دے دی. اب ہم لوگوں کا رتبہ تو زمین سے اوپر ہی نہیں اٹھ رہا. ہم تو منافق و مشرک ہیں، ہم نے عملی طور پر ایکسیپٹ فیو پیپل. یعنی ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم منافق بھی ہیں اور ہم مشرک بھی ہیں، تو ہمارا رتبہ تو کوئی ہے ہی نہیں. ہمیں کیا سزا ملے گی؟ سزا تو ایک رتبے والے کو ملتی ہے. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایک تو ہم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے. ہم نے اس کتاب کو بڑی چوم کے اور جناب بڑی عزت کے ساتھ اس کو ایک اچھے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے ہم نے شیلف کے اوپر رکھا ہے، اور سوتے وقت پیر بھی ادھر میں ہم کرتے. واہ، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہماری زندگی میں جو ہے منافقت بھی ہے اور مشرک بھی ہے، تو ہماری حیثیت تو کچھ ہے ہی نہیں. ہماری کچھ حیثیت ہوتی تو اسی حیثیت سے ہمیں سزا ملتی. یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ہماری گردن کیوں نہیں کٹی، ہمارا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم تو مشرک و منافق ہیں.
لیکن جو سزا ملنی ہے وہ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں سزا بھی دی جائے تو یہ کہ تمہارے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گے ہم، ہماری مہربانیاں، ہماری بلیسنگ تم پر نہیں جائے گی، تم ہمیشہ پریشان رہو گے، تمہاری نیندیں خراب ہوں گی۔ تو یہ بات سوچ کی بات ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو کام یہ کیا جو میرا ذاتی تجربہ ہے اور میرا ذاتی علم ہے کہ ہماری قوم قرآن کی طرف تو دھیان ہی نہیں دیتی، اور اگر دیتی ہے تو وہ انگلی پھیر کے الف لام میم ذالک کتابوں سے الناس تک چلے جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ قرآن کی توہین ہے یہ سوچیں، تو اب میں خواہ جوش میں آ رہا ہوں تمہارا دیکھ بہت لمبا ٹائم مجھے، کہ دنیا کی کون سی کتاب ہے، میں چیلنج کرتا ہوں تمام قارئین سامعین سے، کون سی کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے؟ صرف قرآن۔ یعنی جواب یہی آئے گا کہ صرف جی قرآن ہے جو بغیر سوچے سمجھے پڑھا جاتا ہے۔ وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں بیان کرنے والوں نے یہ اضافہ کر دیا کہ اس کو پڑھ کر ثواب ملتا رہے گا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ اضافہ ہے، قرآن میں کہیں ایسی بات نہیں لکھی، اور جو اضافہ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت آ سکتی ہے، اور اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اسی اعتبار سے اس کو سزا ملتی ہے۔ ہمیں سوچنا لعنت چاہیے، لعنت آئی ہوئی ہے، ہمیں کہنا اور چاہیے لعنت مستقل لعنت ہے۔ آئی ہوئی ہے۔ جی ہم بالکل۔ اٹھ نہیں رہے زمین سے۔ سب سے بڑی چیز جو میں بتاؤں آپ کو، یہ مضمون کہیں لمبا نہ ہو جائے آپ کی ریکارڈنگ بھی، کہ سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا کے طور پر آتی ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سزا کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ لڑو تم آپس میں۔ چنانچہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ جو حنفی ہے وہ شافعی سے لڑا، شافعی جو ہے وہ صوفی سے لڑ رہا، جو صوفی ہے جو وہ شیعوں سے لڑ رہا ہے، سب ایک دوسرے سے گردن کاٹنے کو تیار ہے۔ اللہ کو گردن کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہم ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ یہ وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو اگنور کرنے کا ہے۔ ہم اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں، وہ بھانجا اور بھتیجا اور کزن سب ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے تیار، یہ اللہ کی سزا ہے۔ بس ایک کامنٹ میں کرنے والا تھا، جی جو ابھی آپ نے اگزامپل دیا ہماری جی قوم کا جو اس وقت حال ہے وہ بہت اچھا اگزامپل ہے، اور جو آپ کہنا ہے ہم ایک دوسرے کو ہی مار دیتے ہیں، تو یہ اگزامپل ہے کہ جو ہم نے ابھی پڑھا تھا نا 6947 میں، جی، نہیں 15 میں کوئی 6946 پہ، ہمیں اس کام کہ سے روک نہیں سکے گا۔ ہاں کہ وہ ایک لائف وین کاٹ دی جائے گی، تو آپ سمجھے کہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم بالکل، ایک دوسرے کی لائف وین کاٹ رہے ہیں، نہ ہماری زندگی میں امن ہے، جی جی نہ ترقی ہے، جی، نہ خوشی ہے۔ آیت تو نمبر 46 سے، جی ہاں، تو جو ہماری جو امن کا اور بیلنس سوسائٹی کا سمجھے جو لائف وین ہے وہ کٹ گئی ہے، وہ ہم نے خود کاٹ دی ہے۔ بہت تو صحیح، یہ جو یہ آیت ہے، یہ 46 جو ہے، یہ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ بالکل جی صحیح بات ہے۔ ہاں، سر یہ تو میرا ہمیں کامنٹ سزا تھا۔ مل رہی ہے ہمیں سزا۔ میں تمام سامعین قارئین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کو سمجھ کے خود پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور نصیحت کریں کہ قرآن پہلے پڑھ لو، اس کے بعد دوسری کتابیں پڑھ لینا۔ کیا حشر ہے مسلم قوم کا ایز اے ہول، ہم 57 اسٹیٹس ہیں، سب ایک دوسرے کے خلاف۔ کمال کی بات ہے، مسلم اسٹیٹس
اور ایک دوسرے کے خلاف. 75 million refugees, مسلم ریفیوجیز دنیا کے ہر کونے میں پڑے ہوئے ٹینٹوں کے اندر. ان کے several thousand, انہوں نے کوئی 4-5 سال پہلے پڑھا تھا 10,000 بچے اٹھا لیے گئے. اور اب تو اس کے بعد کتنے ان کی جو عورتیں ہیں ہماری وہاں ان کو ریپ کیا جا رہا ہے اور کھانا دینے پر. اور کیا سچویشن ان کی کہ کوئی انتہا نہیں. That's what we are doing. یہی تو دیکھو عذاب یا اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی لعنت آتی. بتاؤ رب العالمین جو کریٹر آف دا ہول یونیورس ہے، وہ بجائے بلیسنگ کے اگر وہ لعنت بھیج رہا ہے تو ہم پھر کہیں نہیں جا سکتے. ہمارے ساتھ تو پھر یہی ہوگا. پھر الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ سننے کا. آپ کا شکریہ، بہت اچھا تھا. ویری ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو. أفلا يتدبرون القرآن